بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145400483 0344 برے باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی میں گزارے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ گئے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرے عرش قرب دنا جانے والے اور گناہگار امت
امت کے کام آنے والے مدینے میں ہے آرام فرمانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وال مل کر کہہ دے میرا دل بھی کانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور پڑی ہے گناہوں کی کچھ ایسی عادت اور ہمیں حال پہ اپنی آتی ہے غیرت اور دکھائیں کسے جا کے ہم اپنی حالت دکھائیں کسے جا کے ہم اپنی حالت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ اور ہمیشہ سے دل اس کا مردہ ہے واللہ ہمیشہ سے دل اس کا مردہ ہے واللہ اور مگر سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے میری چشمے عالم سے چھپ اور الگ ساری دنیا کے غم رکھ کے چلنا اور خیال ادب دم بدم رکھ کے چلنا اور نگاہوں میں شان حرم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے
والے ارے سر کا موقع ہے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور آخری شعر کہ صدائن کی یادوں کی محفل سجانا اور محبت کے انمول گوہر لٹانا اور رضا کا یہ مقطع بھی پڑھ کر سنا نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب العصر حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب قادری مدظلہ العالی. آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. آپ کی آمد سے پہلے ایک پرجوش نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب قادری. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة. قال الله تبارك وتعالى
وربك الغفور ذو الرحمة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، گزشتہ درس قرآن میں ہم نے جزاک ربوبیت و رحمت کے قرآنی تصور کہ قرآن مجید میں اللہ کی ربوبیت اور اس کی رحمت کا تصور کیا ہے، ہم نے حسب توفیق جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق رحمت الہی اور قرآن حکیم کے عنوان پر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج کا جو عنوان ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ دراصل ربوبیت بھی رحمت کا ہی کرشمہ ہے، اگر رحمت نہ ہو تو ربوبیت نہیں ہوتی۔ جو دوست پچھلے درس میں تشریف فرما نہیں تھے ان کے لیے میں بالکل مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ ربوبیت کا معنی ہے پرورش، جسے ہم پروردگاری بھی کہتے ہیں، اور رب صرف پالنے والے کو نہیں کہتے۔ رب کا معنی یہ ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی شے کو اس کی ادنا ترین حالت سے اٹھا کر آہستہ آہستہ اس کے کمال تک اسے پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ معنی ہمارے ذہن میں رہے، کیونکہ لفظ رب یہ مشترکہ لفظ ہے جو اللہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے، بندوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے جب رب کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ ذات جو کسی شے کو اس کی ادنا ترین حالت سے اٹھا کر اس کی کمال حالت تک اسے پہنچا دے، وہ رب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات پہ ہم غور کریں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، سب کچھ تمہارے اندر ہے، آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ حضرت علامہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے حضرت بلے شاہ نے کہا کہ اپنا گھر نہ ڈٹھو کداہیں، ودی جگ دے محل پھلیندا، آپ کو دیکھ تے آپ چا دیکھ، اول ہی من وچ کون بلیندا۔ اس لیے اس رب کے اس صفت کے کمال کو سمجھنے کے لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ پہ بندہ غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ مرسلات
اور یہ 29واں سپارہ ہے. فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک مہین سی پانی کی بوند سے نہیں پیدا کیا؟ اب یہ سوال ہے کہ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ کیا تم منکر ہو سکتے ہو کہ تمہارا مادہ تخلیق کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اسی لیے دوسرے مقام پہ کہا آخری پارے میں قتل الانسان ما اکفرہ، مر جائے یہ انسان، برباد ہو جائے یہ انسان، یہ کتنا بڑا احسان فراموش ہے. اب اتنی بڑی بد دعا دے کر آگے کیا کہا کہ من ای شیء خلقہ، یہ جو ہمارے سامنے اکڑا ہوا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، اس کی تخلیق کی اصلیت کیا ہے، اوریجن مصدر کیا ہے، منبع کیا ہے، یہ بنا کہاں سے ہے، اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے سامنے اکڑے. اس لیے لفظ کا قتل الانسان، ہم مر جائیں، تیری کیا اوقات ہے کہ تم میرے سامنے سر اٹھائے. اور آگے پھر بتایا، کہا تیری تخلیق کا شاید تجھے پتا نہ ہو، میں ہوں تیرا بنانے والا، میں بتاؤں تجھے تو کیا کون ہے. آگے کہا من نطفہ، تیری اصلیت ایک پانی کی مہین سی بوند ہے. اب یہاں من نطفہ کہا، وہاں کا الم نخلقکم من ماء مہین. مہین کا معنی اب سمجھانے کے لیے آپ کو یوں عرض کر سکتا ہوں کہ مہین کمزور سے کمزور، ادنا ادنا ادنا، اور ادنا کی آخری سپرلیٹو ڈگری تک جائیں کہ کتنا ادنا، تو جواب یہ ہے کہ ایسا پانی کا موہوم خیالی قطرہ جس کو خرد بین لگائیں تو مشکل سے نظر آئے. فرمایا اس ایک، یعنی قطرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک قطرے سے کروڑوں آدمی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا ایک مہین سا قطرہ جو نظر بھی مشکل سے آئے، وہ بھی خوردبین سے، اس کو ہم نے صدف مادر میں رکھ کر ایک نظر کرم ڈالی اور پھر مراحل ستہ سے گزار کر تجھے یوں بنا دیا ہے. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اب کون یہ سوچ سکتا ہے کہ بہڑ کا اتنا بڑا درخت چھوٹے سے بیج میں چھپا ہوا ہے؟ کس کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اتنے سے بیج میں، اتنی سی گٹھلی میں اتنا بڑا آم کا درخت؟ فرمایا اب تم نے تو وہ گٹھلی تھی، اب اتنی سی گٹھلی کھجور کی، اس میں اتنا بڑا کھجور کا درخت. یہ کس کے دماغ میں ہے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ فرمایا تم نے گٹھلی دبائی، اور ہم چاہتے تو ہم راتوں رات بھی اس کو درخت بنا سکتے تھے، لیکن رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو بنائے مگر آہستہ آہستہ. یہ اس کا قانون ہی نہیں ہے کہ یک لخت سب کچھ کر دے. اگر یک لخت کرے گا وہ قانون نہیں ہے، وہ یا قدرت ہوگی یا معجزہ ہوگا یا کرامت ہوگی. رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، اس کو کہتے ہیں تدریجن. سنستدرجہم، فرمایا ہم جب بندے کو پکڑتے ہیں اس کو بھی یک لخت نہیں پکڑتے، آہستہ آہستہ.
کسی کو برباد بھی کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ، کسی کو مارتے بھی ہیں تو پہلے اس کو بوڑھا کرتے ہیں، بڑھاپے کے بعد پھر اس کو کھانسی ہوتی ہے، کھانسی کے بعد نزلہ ہوتا ہے، پھر اس کے پاس تپ دق ہوتا ہے، پھر شوگر ہوتی ہے۔ اب جب یہ بیماریاں لگ جائیں تو بندے کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ڈور کھنچتی جا رہی ہے۔ یہ پتنگ اڑانے والا اس کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے، اب یہ کٹ جائے گی، تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اس لیے کیا کہا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین، اور رب پھر وہ ہے کہ جو کائنات پہ برابر نظر رکھتا ہے، کائنات پہ برابر نظر رکھتا ہے۔ اب اس کی برابری کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا جس طرح ایک انسان اپنے تاج محل میں مطمئن ہے، اسی طرح ایک ہاتھی اپنے گھروندے میں مطمئن کھڑا ہے، اسی طرح ایک چیونٹی بھی اپنے سوراخ میں مطمئن اپنی کائنات میں بیٹھی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ کائنات میرے لیے ہے، چیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ کائنات، میں نے گزشتہ درس میں آپ کو وہ لطیفہ بھی بتایا تھا کہ چیونٹی یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات میرے لیے بنی ہے، مقصود میں ہوں، اور چڑیا کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، بلبل کہتی ہے یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، اور شہباز کہتا ہے کہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، حضرت انسان کہتا ہے سب کچھ میرے لیے بنا ہے۔ ہر چیز اس کی ربوبیت کی چادر تلے سکھ کا سانس لے رہی ہے۔ چیونٹی اس کا گلہ نہیں کرتی کہ تو نے مجھے اتنا چھوٹا کیوں بنایا ہے، وہ اپنے جہان کے اندر خوش ہے، پورا نظام لے کے وہ چل رہی ہے، مکھی اپنا پورا نظام لے کے چل رہی ہے۔ فرمایا رب اس کو کہتے ہیں جس کی سب پہ برابر نظر رہتی ہے۔ اس لیے ربوبیت کرشمہ کس کا ہے؟ رحمت کا۔ ربوبیت کرشمہ کس کا ہے؟ رحمت کا۔ اب رحمت کا جو تقاضا ہے، رحمت کا جو تقاضا ہے، رحمت کی جو ڈیمانڈ ہے، رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کے اندر حسن ہونا چاہیے، ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے۔ اب حسن کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ، بعض لوگ رنگ کو حسن کہتے ہیں، بعض کسی، لیکن قدرت کہتی ہے توازن اور تناسب کا نام حسن ہے۔ ہر چیز اگر متوازن ہے تو وہ حسین ہے، اگر توازن بگڑ گیا تو حسن بگڑ گیا۔ ترازو اٹھایا برابر برابر ہے، یہ حسن ہے، اگر ایک نیچے چلا گیا ایک تو حسن نہ رہا۔ اس لیے اس کو مختلف ناموں میں قرآن مجید نے مختلف انداز میں اس کو، مثلا انسان کو کہا خلقکم ثم صورکم، یا دوسرے مقام فاحسن صورکم، اللہ نے تمہیں تمہاری تصویر بنائی اور حسین تصویر بنائی۔ اور اس کو دوسرے مقام پہ اتقان کے لفظ سے کہا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، فرمایا ہر چیز کو اللہ نے درست بنایا ہے، کوئی چیز کائنات میں غیر متوازن نہیں ہے، اور ذرا سا توازن تناسب بگڑا وہ چیز قاتل بن جائے گی، بربادی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ مثلا پانی کا فارمولہ کیا ہے؟ H2O، یہی ہے نا جی۔ اب اگر یہ جو فارمولہ ہے، اس فارمولے میں ذرا سا اگر تغیر و تبدل آ جائے، وہی پانی جو زندگی ہے وہی زہر بن جائے گا۔ ذرا سا بگاڑ، ہر چیز اپنے دائرے میں چل رہی ہے،
سورج اپنی دنیا میں چل رہا ہے، چاند اپنی دنیا میں چل رہی ہے، سیارے اپنی دنیا میں چل رہے ہیں، مچھلیاں، اگر کوئی چیز اپنی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں آ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مچھلی اگر آ جائے ریت پر تو مچھلی گئی، اگر ریت پہ پیدا ہونے والا پانی میں چلا گیا تو اس کی موت آ جائے گی۔ ہر چیز کو قدرت نے ایک دائرہ دیا ہے، ہر چیز اپنے دائرے میں چل رہی ہے، یہی اس کا توازن ہے۔ اور ہر چیز کو جب بنایا ہے، صرف بنانا توازن نہیں ہے، ہر چیز کو اس کی کائنات میں رکھنا بھی توازن ہے۔ مثلا سورج ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کا اپنا نظام ہے، چاند کا۔ اب اللہ دعوے سے فرماتا ہے، فرمایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، فرمایا سورج کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی دنیا چھوڑ کر چاند کی دنیا میں چلا جائے۔ تو یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ فیصلہ اس کا ہے جو کمزور نہیں، جو عزیز ہے، ہر چیز کی چوٹی کو جس نے پکڑ رکھا ہے۔ اور آگے کا صرف غالب نہیں ہے، علیم، پتہ بھی اس کو سارا ہے، کس وقت کہاں کیا ہو رہا ہے وہ بے خبر بھی نہیں ہے، عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ کسی چیز کو طاقت نہیں ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں داخل ہو جائے۔ یہ توازن ہے، یہ کائنات کا حسن ہے۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں بڑا حسن ہے، کائنات میں بڑا توازن ہے، کائنات میں تحسین ہے، تو کائنات میں تخریب بھی تو ہے، تخریب بھی تو ہے، کیا درخت کٹتے نہیں ہیں؟ درخت کٹتے نہیں ہیں، درخت کا پیدا ہونا، درخت کا سرسبز ہونا، درخت کا پھلدار ہونا، یہ تو حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسن ہے، بہتری ہے۔ لیکن یہ درخت کا پھر کٹ جانا، پھر صرف کٹتا نہیں ہے، پھر پھٹوں کے اندر تقسیم ہو جانا، پھر اس کو آگ میں جلا دیا جانا، یہ کون سا تحسین ہے؟ یہ کون سا حسن ہے؟ یہ تو تخریب ہے۔ یہ پہاڑ اگر کھڑا ہے تو حسن ہے، لیکن پہاڑ کے اوپر آپ نے بم مارا اور پھر اس میں سے یہ کیا ہے؟ یہ جپسم نکال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ماربل نکال رہے ہیں، یہ گرینائٹ نکال رہے ہیں، یہ تخریب ہے یا تعمیر ہے؟ یہ تخریب ہے۔ درخت کٹ رہا ہے، تخریب ہے، پتھر کاٹے جا رہے ہیں، یہ تخریب ہے، اور بڑے بڑے خاک کے تودوں کو کاٹ کاٹ کر دریاؤں سے ریت نکال نکال کر، یہ کیا ہے؟ یہ تو تخریب ہے۔ جواب ملا تم سمجھے نہیں ہو، یہ تخریب برائے تخریب نہیں ہے، یہ تخریب برائے تعمیر ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا، اگر یہ درخت نہ کٹتا یہ تیری چارپائی کیسے بنتی؟ یہ درخت نہ کٹتا یہ خوبصورت شیطیر کہاں سے بنتے؟ یہ کڑیاں کہاں سے بنتی؟ یہ بالے کہاں سے بنتے؟ یہ کٹا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کٹا ہے اور تیرے دروازے بن گئے، تیری کھڑکیاں بن گئی، تیرے گھر کی چھت بن گئی ہے۔ یہ کٹا ہے تو کتنے گھر بنے ہیں، کتنی تعمیرات ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے اس کو کسی مرحلے پر فضول نہیں جانے دیا۔ اگر کسی مرحلے پر یہ بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اب بھی ڈال انگیٹھی میں، ڈال چولہے میں، پکا چائے، رکھ توا، پکوا روٹی، کھا اسے، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میری کائنات میں کوئی چیز فضول بھی ہے۔ ہر چیز کام دے رہی ہے اور ہر مرحلے پہ کام دے رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تقاضائے رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقاضائے رحمت ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے،
رحمت کا تقاضا ہے ہر چیز میں عدل ہونا چاہیے، رحمت کا تقاضا ہے ہر چیز کے اندر توازن ہونا چاہیے، تناسب ہونا چاہیے، اور رحمت کا تقاضا ہے کوئی چیز نکمی ناکارہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے کہ شے ایک ہو فائدے بہت سارے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ جانور میں دیکھ لیں، ہمارے لیے تو ایک گائے ہی ہے، ہمارے لیے ایک بکری ہے، ہمارے لیے ایک بھیڑ ہے، ہمارے لیے ایک ہرن ہے، پر قدرت کہتی ہے کہ کیونکہ آپ آدھے اندھے ہیں اس لیے آپ کے لیے صرف بکری ہے۔ آپ آدھا اندھا اس کو کہتے ہیں جو غور نہ کرے، جو غور نہ کرے، روز دمبا کڑھائی، روز بکرا کڑھائی، جانوروں کی تباہی، ایک دن بھی عقل نہیں استعمال کیا کہ یہ جو کڑھائیاں روز میں کھا رہا ہوں، روز اڑا رہا ہوں، میں صرف اپنے پیٹ کے دوزخ کو بجھا رہا ہوں، سوچوں تو صحیح اس میں فوائد کتنے ہیں، بنانے والے نے یہاں تک اس کو بنایا پہنچایا کیسے ہے، کہا تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیا ہوتا۔ ایک جب قرآن میں سورہ نحل فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں، چار پائے جانور ہیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، یہ تیرے دفاع کا بھی کام کرتے ہیں، تیرے لیے اگر ان کو چاہے تو تو چمڑا اتارتا ہے، چمڑا اتر گیا تو فضول نہیں، چمڑا اتارا پاؤں کے جوتے سے لے کر سردی کی جیکٹ تک بن گئی ہے، ہاتھ کا پرس بن گیا ہے، ہاتھ میں اٹھانے والا پرس بن گیا ہے، صرف یہ نہیں کہ چمڑے کے بعد گوشت اسے تو کھا رہا ہے، ہڈیاں ان کو تو کام میں لا رہا ہے، بتا ایک بھی چیز تو اسی کا دودھ بھی پی رہا ہے، تو اس کا گوشت بھی کھا رہا ہے، یعنی چمڑے سے لے کر ہڈیوں تک ہر چیز سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، بتا یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز میں رحمت کا پہلو۔ تو پوچھا گیا یہ سب کچھ اس میں کیوں ہے؟ فرمایا ایک ایک چیز پہ، سمندر پہ غور کر کہ سمندر کے سینے کے اوپر جہاز چل رہا ہے، سمندر کے سینے کے اوپر، اور جہاز چھوٹے ہوتے ہیں، پورا ایک شہر ہوتا ہے، پورا شہر ہوتا ہے، اور کئی منزلہ شہر ہوتا ہے، اس کے اندر مارکیٹیں، اسی کے اندر ہوٹل ہوتے ہیں، اس کے اندر ساری دنیا ہے، پھر پانی کے اندر تھوڑا سا نیچے گئے مچھلیاں تیر رہی ہیں، تھوڑا سا اور نیچے گئے موتی ہیں، مونگے ہیں، ایک ایک چیز پہ اس نے کہا غور کرتے جاؤ، ایک ایک چیز تمہیں بولتی جائے گی، بتاتی جائے گی کہ بنانے والے نے یہ فائدہ کتنا رکھا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ ہر چیز میں اس نے حسن رکھا، اور اگر ہر چیز، پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں یعنی خالقیت تو ہوتی، رحمت نہ ہوتی۔ خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ گلاس بنا دیا ہے، یہ خالقیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر نفاست نہ ہوتی، اس کے کنارے ہموار نہ ہوتے، کوئی نکر ادھر سے نکلی ہوتی، کوئی ادھر سے نکلی ہوتی، کبھی ہاتھوں میں چبھتی، کبھی ہونٹوں پہ چبھتی، خالقیت تو ہوتی لیکن رحمت نہ ہوتی۔ خالقیت کا تقاضا تھا کہ چیز بن جائے، رحمت کا تقاضا تھا کہ نفیس بنے۔ آپ کا اور میرا منہ تو بن جاتا، اگر منہ بن جاتا تو یہ کیا ہوتا؟ یہ خالقیت، تخلیق ہو گئی، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ منہ تو ہوتا لیکن یہ ناک بیچ میں نہ ہوتا، آنکھ تو ہوتی، ایک اس گال پہ ہوتی، ایک ماتھے پہ ہوتی، دانت تو ہوتے 32 نہ ہوتے 16 ہوتے یا 40 ہوتے، ہاتھ ہوتے انگلیاں نہ ہوتی، انگلیاں ہوتی انگوٹھا نہ ہوتا، انگلیاں بھی ہوتی ناخن نہ ہوتے۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں، یہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیسی تصویر بنتی، کیسی تصویر بنتی؟ مردوں کی داڑھی نہ ہوتی، عورتوں کی داڑھی ہوتی، کیا کشش ہوتی؟ آنکھ ہوتی، آنکھ میں ڈھیلا ہوتا، نور نہ ہوتا تو ایک ڈیکوریشن پیس ہی ہوتا، اور کیا ہوتا؟ فرمایا وہ خالقیت تھی
یہ آنکھ میں ڈھیلا، ڈھیلے کے اندر وہ نور، نور میں نظر، یہ رحمت کا تقاضا تھا۔ یہ کس کا تقاضا تھا؟ رحمت کا تقاضا تھا۔ اب آپ بتائیں اگر رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں۔ پانی ہوتا، پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت نہ ہوتی، پورا سمندر پی جاتے۔ اب وہ رحمت جب ذرا سا منہ پھیرتی ہے، آپ نے سنا جب بندہ مرنے لگتا ہے تو رحمت کی نظر ذرا پھرتی ہے، پھر قیامت ٹوٹتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا پیاسا ہو جاتا ہے کہ 7 سمندر اس کے منہ میں انڈیل دیے جائیں، پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ رحمت کی نظر پھری ہے۔ اب سمندر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ رحمت ہوگی، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت ہوگی۔ رحمت ہوگی، روٹی بھوک مٹانے کی صلاحیت اس میں ہوگی۔ رحمت کی نظر گئی، روٹی اپنا اثر کھو گئی، پانی اپنا اثر کھو گیا، کیونکہ یہ اسباب ہیں اور قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے، قدرت علت کی پابند نہیں ہے۔ اس نے ہمیں علت اور سبب میں جکڑ رکھا ہے، اس کی ذات ان ہر چیزوں سے پاک۔ لیکن ہمارے لیے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ آسمان ہے، تصور کریں آسمان ہوتا، نیلگوں نہ ہوتا، آسمان ہوتا، رات کو اوپر منہ اٹھاتے ایک بھی ستارہ نہ ہوتا، آسمان تو ہوتا چاند نہ ہوتا، تو بتائیں آسمان کالا سیاہ ہوتا، یہ دنیا کیسی لگتی؟ آپ کبھی کسی سمندر کے کنارے پہ شام کو جائیں، جس سمندر کا آپ کو کنارہ نظر نہ آئے، بندے کا دل دہلنے لگتا ہے کہ یہ کیا ایک بلا کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یعنی ایک ویرانہ ہے، خالی سمندر ہے، سمندر کا کنارہ کوئی نہیں ہے، اوپر کالی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے، یعنی اوپر رات ہے۔ اب وہ سمندر کی جو سیاہی ہے وہ بندے کے دل کو دہلا دہلا کر مارے جا رہی ہے۔ اب یہ آسمان ہو، ستارے نہ ہوں، اس کے اندر یہ نیلگوں جو رنگ ہے، اس کے اندر یہ 7 رنگ نہ ہوں، یہ آسمان کیسا ہوتا؟ اگر یہ دن ہوتا لیکن دنوں کے اندر یہ روشنیاں نہ ہوتی، اب بتائیں کہ یہ دن کیا لگتے، یہ راتیں کیسی ہوتی؟ اگر پھول ہوتے لیکن پھولوں میں رنگ نہ ہوتا، پھول ہوتے پھولوں میں خوشبو نہ ہوتی، درخت ہوتے درختوں پہ سبزہ نہ ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں درختوں کے اندر درخت تو ہے، سبزہ نہیں ہے، پھول ہے، خوشبو نہیں ہے، تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ اگر انسان کو قدرت اللہ پیدا کر دیتی، اولاد نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، بچیاں نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، ایک عجیب پھیکی سی دنیا، روکھی سی دنیا، تو فرمایا یہ جو کچھ میں نے اس کے اندر بنا دیا ہے یہ کس کا تقاضا تھا؟ کیا میں نے اپنے لیے بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر یہ کس کے لیے؟ کہا تمہارے لیے۔ ہمارے لیے کیوں بنایا؟ فرمایا میری رحمت کا تقاضا یہی تھا۔ ہمارے لیے بنایا تو کیوں بنایا؟ کیونکہ تجھے تو نہ خوشبو کی ضرورت ہے، تجھے نہ پہاڑوں کی بلندیوں کی ضرورت ہے، نہ دریاؤں کی روانی کی ضرورت ہے، نہ تجھے سمندر کی طغیانی کی ضرورت ہے، نہ یہ ضروری ہے کہ تیرے آسمان پہ ستارے ہونے چاہیے، نہ یہ ضروری ہے کہ رات کے ساتھ دن، دن کے ساتھ رات دونوں لپٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسان کے لیے۔ کیوں ہے؟ رحمت کا تقاضا۔ کیوں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ مگر ایک عجیب بات، ایک منٹ کے لیے سوچیں، دن بھی ہوتا، دن کی روشنی بھی ہوتی، رات بھی ہوتی، رات کی تاریکی بھی ہوتی، آسمان ہوتا، ستارے بھی ہوتے، پھول ہوتے، پھولوں کا رنگ بھی ہوتا، خوشبو بھی ہوتی،
بلبل ہوتی بلبل کی چہک بھی ہوتی، کوئل ہوتی کوئل کی آواز بھی ہوتی، آواز کے اندر ساز اور صدا بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن ہم اور تم میں اس حسن کا احساس ہی قدرت نہ پیدا کرتی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں اور اس طرح نہیں سمجھیں گے، لاہور والے ہیں نا ہم ہر بات پیٹ سے سمجھتے ہیں، تھوڑا دماغ تم بھی کم لے لیا کرو۔ مجھے یہ بتائیں کہ زبان تو ہوتی مگر ٹیسٹ لیس ہوتی۔ زبان ہوتی ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح، آپ آنکھیں بند کر کے انگور کھاتے پھیس پھیسے، پتہ کوئی نہیں کیا کھایا ہے، کھجور کھاتے بے ذائقہ، کڑھائی کھاتے بے ذائقہ، مچھلی کھاتے بے ذائقہ، جی حلوہ شریف کھاتے، ہوں تو خوش ہو جاؤ، حلوہ کھاتے تو بے ذائقہ، ہربنس پورے کی برفی کھاتے تو بے ذائقہ۔ کیوں جی؟ کسی بھی چیز کا ٹیسٹ نہ ہوتا، ہر چیز ہی بے ذائقہ۔ بتائیں کھایا نہ کھایا، کھایا نہ، زبان ہی تو ہے جو مزہ ہے، باقی تو سب کچھ خیر ہی خیر ہے، زبان ہی تو ہے۔ اس کو قدرت نے کہا ذرا یہ بولو، ایک زبان پہ غور کرو، تم ایک ہی وقت میں، میری بات جاگ کے سننا، ایک ہی وقت میں 700 چیزیں زبان پہ رکھ دو، ہر چیز کا الگ مزہ بتائے گی کہ یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، یہ دہی ہے، یہ دودھ ہے، یہ برفی ہے، یہ اصل میں اتنا چیزاں کھاندا نہیں نا، میں تا یاد نہیں، تسی کرم کرو خیر نال جڑے کمزور بیٹھے ہو۔ یہ رس گلا ہے، یہ برفی ہے، بتاتی ہے کہ نہیں؟ آنکھیں نہ بھی ہوں تو یہ کون بتاتا ہے؟ صرف کمال یہ ہے، اس نے کہا کہ اگر میں سب کچھ حسین بنا دیتا، تمہیں حس ہی نہ دیتا حسن کو پہچاننے والی، کتنی بے حسی ہوتی۔ بیوی ہوتی تکتا کون، بیٹا ہوتا کھچتا کون، بیٹی ہوتی سر پہ ہاتھ رکھتا کون، کھجوریں پڑی ہوتی ہاتھ بڑھاتا کون، وہ چاہے مدینے والی ہوتی چاہے بلوچستان والی ہوتی، کون کھچتا؟ فرمایا کہ ایک طرف ہم نے تجھے حسن کا احساس دیا، دوسری طرف پوری کائنات کو ہم نے تیرے لیے جلوہ حسن بنا دیا۔ خوبصورت مکان دیکھتا ہے تو کھڑا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یہ حس ہے نا۔ اب ہم حال میں آئے، یہ کتنے کمکمے لگے ہوئے ہیں، جس کو دیکھا سبحان اللہ، واہ، یہ سبحان اللہ، یہ واہ تبھی نکلتی ہے جب احساس ہو، بے حس آدمی کو کیا احساس؟ اسی لیے کہتے ہیں خدا کرے کوئی قوم بے حس نہ ہو جائے۔ ایک فقیر کہتا تھا اس کا دکھ نہیں کہ بے حس ہو گئے ہم، دکھ تو یہ ہے کہ احساس بے حسی بھی نہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو ہم تکتے ہیں، ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم اچھی چیزیں، ناک ہو، یہ میں دہرا رہا ہوں، چیزیں ناک ہو، سونگھنے کی صلاحیت بھی ہو، مگر سونگھنے کے لیے گلاب نہ ہو۔ کس کام کا یہ ناک؟ زبان ہو، دانت ہو، چبانے کی طاقت ہو، جوانی ہو، مگر بکرائی نہ ہو، سبحان اللہ، مچھلی ہی نہ ہو، جی وہ گاجریں بھی نہ ہوں۔ اب بتائیں نا، زبان ہے، دانت ہے، ذائقہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ اکبر، آنکھ ہے یعنی نظر ہے، نظارہ کوئی نہیں ہے،
کان ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، مگر کوئی خوبصورت کوئل کی آواز ہی نہیں ہے، کہیں بلبل کی صدا ہی نہیں ہے۔ ایک پھر سوال آ گیا، ایک صاحب نے کہا، کہنے لگا، کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں قدرت نے حسن رکھا ہے، چلو بلبل کی آواز میں تو کوئی حسن ہے، ترنم ہے، بالکل ترنم ہے، یہ کوئل کی آواز میں بھی ترنم ہے، یہ کوے کی آواز میں کون سا ترنم ہے؟ سوال تو ٹھیک ہے، سوال اپنی جگہ پہ بالکل، یہ غیں غیں اس کے اندر کیا ترنم ہے؟ تو اس کا جواب یہ آیا، کبھی کسی موسیقار کے پاس جا کے بیٹھیں اور اس کے موسیقی کے آلات کو دیکھیں، ایک جگہ پہ بہت بڑا ڈرم نما پڑا ہوتا ہے جو ڈھم ڈھم کر رہا ہوتا ہے، ایک ذرا نیچے سے ہوتا تبلا سا ہوتا ہے، ایک ستار ہوتا ہے، ایک پیانو ہوتا ہے۔ اب ایک کی آواز خالی بلبل سے پوری محفل کا رنگ نہیں بدلتا، وہ بڑے ڈم ڈم سے شروع ہوگا اور نیچے والے پیانو تک آواز گونجے گی، پھر پتا چلے گا کہ کوئی محفل جمی ہے، موسیقی ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ فرمایا قدرت نے بڑے سے بڑی صدا سے لے کر نیچے سے نچلے ساز تک ہر ساز پیدا کر دیا ہے کہ کچھ کو وہ بھائے گا، کچھ کو یہ بھائے گا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے لیے تو سامان پیدا کیا، میرے لیے کیوں پیدا نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ میں یہ صدائیں، یہ صوت و صدا، یہ کیوں پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، یہ تقاضا رحمت تھا، اور رحمت کہتے ہی اسے ہیں کہ اپنے جذبات کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے خیر کی کوئی ایسی چیز پیدا کر دینا کہ اسے تسکین مل جائے، سکون آ جائے، آرام آ جائے، اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے، کیونکہ رب ہے رحیم۔ اس نے کہا نہ مجھے انگور سے غرض، نہ مجھے کھجور سے غرض، نہ مجھے جنت سے غرض، نہ حور سے غرض، تو پھر پیدا کیوں کی؟ کہا تیرے لیے، میں نہیں بھٹکنے والا، نہ میں بھٹکتا تھا، میں بھٹکنے سے پاک ہوں، تو تیرے لیے نبوت کے چراغ جلائے، بتا۔ پھر کہتا کیوں جلائے؟ میں نے کہا یہ رحمت کا تقاضا تھا، اسی لیے قرآن میں اشارہ دیا کہ رب الغنی، تمہارا رب بے پرواہ ہے۔ کیا کہنے؟ تمہارا رب بے نیاز، اسے نہ کسی حسن کی ضرورت ہے، نہ کسی صوت و صدا کی ضرورت ہے، نہ کسی جلوے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہا خالی غنی نہیں ہے نا، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، ہے بے نیاز پر ہے رحمت والا۔ یہ ہن انجی تے نہیں کرنا کم، وہ روٹی جیڑا کچھ روٹی نال آپاں کر دیا، اکھ بند کیتی تے بیگم صاحبہ 4 روٹیاں انہیں ٹکائیاں تے اساں پڑھ بسم اللہ وگائیاں، تے سوچا ایک تے اتے بھی نہیں کہ اس بیچاری نے کتنی چولہے تے محنت کیتی ہے۔ سانو تے یہ بھی حکم ہے کہ جڑے ویلے روٹی کھاؤ، 1 کھاؤ، 2 کھاؤ، 3 کھاؤ، جدو انہوں مکاؤ تے میرے شکریہ تو پہلے اس اللہ والی نو آکھو تیرا بڑا شکریہ، سارے دن دا بھکا ساں، تو بڑی محنت کیتی، تو چولہے دے اتے کھڑے ہو کے اگ تے کھڑے ہو کے تو 3 تے 2 روٹیاں پکائیاں، پھر سالن پکایا، میں تیرا شکر گزاراں، تے تیرے بعد پھر میں رب دا شکر گزاراں، گھر جنت اتھے ہی بن جائے گا۔ تے اساں کھانا کھایا تے انج برتن نو اٹھے وگایا تے منہ تے پھر وٹ چڑھایا، گھر جنت کیسے بنے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ابھی تو اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کی رحمت کا سمندر، پورا رحمت کا سمندر ٹھاٹ میں جگہ جگہ، مثلا دوسرے مقام پہ کیا کہا، واسعت رحمتی کل شے، اللہ اکبر، فرمایا تو کوئی ایک چیز پہ انگلی رکھ، میری رحمت سے خالی کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ مجھے مجبوری کیا رہی کہ میں نے پانی بنایا
تو پانی میں روانی بھی رکھ دی اور پانی کو کالا نہیں بنایا، پانی میں بھی حسن رکھا، کشش رکھی ہے. اے نہ ہوئے پین لگے تے وچ کیڑے ہون تے پھر تو آکھیں گا ہوئے دودھ مجھ دا تے وچ ہوندا تھوڑا جا گویا. آندہ تے اتھوں ہی ہے نا. میں نے قرآن پاک کی آیت پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں کوئی دیوار شیوار کوئی نہیں ہے. کہا میری رحمت کی دیوار ہے کہ خون کو آرڈر ہے کہ دودھ میں نہیں آنا، گوبر کو آرڈر ہے دودھ میں نہیں آنا، اور دودھ کو آرڈر ہے تو سجے کبھی نہیں جانا. جی بتائیں، بدن ایک ہے، غذا ایک ہے، وہی آپ نے برسین کھلائی، وہی آپ نے اس کو چھٹالا کھلایا، لیکن ایک طرف گوبر نکل آیا، دوسری طرف خون نکل آیا، اور نیچے چھوٹے سے تن، ان کو اس طرح دبایا تو سفید دودھ نکل آیا، اور دیکھا تو پھیکا نہیں میٹھا تھا. اے ملاوٹ ہم نے نہیں کی، اے مہربانی تساں کیتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم نے تمہیں جو دیا وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا، 3 صفتیں اس میں رکھی ہیں. لبنن، خالصاً، سائغاً، دودھ بھی تھا، خالص بھی تھا، میٹھا بھی تھا. اب یہ بتائیں کہ اس کے اندر تم نے کتنی چینی ڈالی؟ یہ ترین کی مل کی تھی یا چودھریوں کی مل کی تھی یا شریفوں کی مل کی تھی؟ اگر تمہاری کسی کو ٹھیکہ دے جاتا تو یہ کب کی بربادی ہو چکی ہوتی. اس چیز کا ٹھیکہ ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اس کا ہم نے اپنی رحمت کو ٹھیکہ دے دیا. یہ کارخانہ ہماری رحمت سے چل رہا ہے، یہ کارخانہ ہماری رحمت سے چل رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلی ہی آیت جو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واہ کیا بات ہے. آگے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ بار بار جو ہمیں کہلایا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی راز ہے. بسم اللہ کا حکم کیا ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر. جو بھی اچھا کام شروع کرو کس سے شروع کرو؟ بسم اللہ سے. اور بسم اللہ میں اللہ تو ذاتی نام ہے اللہ کا. صفتیں 2 کون سی ہیں؟ الرحمن الرحیم. اور الرحمن الرحیم ہم مانا ہے، تو ان دونوں کو کٹھا کیوں کر دیا؟ یہ ہوتا نا الرحمن الغفار. یہ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ فرمایا اصل میں ہم تجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ رحمت کا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. ہمارا اور تمہارا رشتہ جبر کا نہیں ہے، ظلم کا نہیں ہے، قہر کا نہیں ہے. تجھے اگر کسی نے کہا ہے کہ میں بڑے پکڑتا ہوں تو فرمایا وہ صفت میری ہے، لیکن تیرے اور میرا رشتہ جو ہے وہ اس سے سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہونے تو پڑھیا نہ پھر پڑھوا رہے ہیں. الرحمن الرحیم یہ بار بار کیوں کہلایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ ہم تیرے ایک ایک رگ ریشے میں راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر بس ایک ہی طرح نظر رکھ کہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ہم سے ایک ہی خیر کی امید رکھ. ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم رحیم ہیں. اسی لیے اللہ والے جو ہیں کیونکہ وہ مثبت نظر رکھتے ہیں، اللہ والے مثبت نظر رکھتے ہیں. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا
کہ بندے دے چھٹن دی کوئی امید، انہاں کیا اللہ پہ پیدا کیتی ہوئی ہے، انہاں کیا کیڑی جگہ، انہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے ہائے. جانور کو حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرو کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تسی آکھو اسی کو کسائیاں دے گھر پیدا ہوئے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ. جب چھری چلنے لگی آرڈر آیا اتھے الرحمن الرحیم نہیں آکھنا. ادھے آرڈر کیتا نے بھئی جیڑا چنگا کام ہے، اور اس تو کیڑا چنگا کام ہے بھئی جانور پہ ذبح کر دے، ہاں قربانی دا جانور ہے، بچے انسانہ واسطے، اتھے الرحمن الرحیم کیوں؟ فرمایا جتھے چھری چلے اتھے الرحمن الرحیم نہیں آکھنا، باقی ہر جگہ تے آکھنا. ان باقی گھر جا کے سوچنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے جو رب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس بنیاد پہ، اس کی بنیاد رحمت ہے، خالص رحمت ہے، اس کے اندر زحمت نہیں ہے. اسی لیے اس نے پھر اس کو احاطہ کیا. مثلا دوسرے مقام پہ کہا کاتبہ علی نفسہ الرحمہ. جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ اساں تے ایک کوئی راہ اپنا لئیے، دوسری سب کو چھوڑ دیتا. اللہ فرماتا ہے کاتبہ علی نفسہ ہی، ہم نے اپنی ذات کے ذمے لکھ دیا ہے. ہم نے کاتبہ علی نفسہ ہی، ہم نے اپنی ذات کے ذمے یہ لکھ دیا ہے کیا؟ الرحمہ. ہم جب بھی کریں گے رحم کریں گے. کوئی جفا کرے، جو مرضی ہے کیا کرے، لیکن ہم تو اس پہ رحمت ہی کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ رحمت ہی کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کرتا ہے جڑا چنگا ہے اودے نال چنگا، جڑا ماڑا ہے اودے نال انجی ہے. اب اس کا قانون کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کی نظر کس پہ زیادہ ہوتی ہے؟ فرمایا گناہگار پہ. انہوں نے کہا اے کیڑی گل ہوئی، یہ تے پٹھا ہی کم ہویا. جیڑا بندہ چنگا کام کر دے اودے اوتے رحمت ہونی چاہیے. انہاں مثال دیتی، انہوں نے آکھیا اے دس، ایک بندے نے کسے بندے کو لینے ہون 100 روپے قرضہ، ایک بندے نے کسی کے دینے ہیں 100 روپے، دوسرے بندے نے دینے ہیں اسی کے 1000 روپے. اور جس کے دینے تھے دونوں نے، وہ جو قرض دار تھا، قرض دینے والا، اس نے کیا کیا؟ جس کو 100 دیا تھا اسے بلا کے کہا جی معاف کیتا. جس سے 1000 لینا تھا اس کو بھی بلا کے کہا جاؤ جی معاف کیتا. انہیں آکھیا خوشی کنوں زیادہ ہونی ہے، 100 والے نو یا 1000 والے نو؟ 1000 والے نو. زیادہ شکریہ کون ادا کرے گا؟ 100 والا یا 1000 والا؟ نہیں سمجھ آئی؟ واہ جی واہ. اللہ بڑی عجیب بات ہے. ایک راز دی گل لیتے تو انہوں میں دسن لگا تو آگے دسنی کسے نوں نے. کیونکہ بیبیاں دے پتر آنا سبحان اللہ. اور بیبیوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں تینوں دس دی پہ آگے کسی نے نہ دس. وہ گل وہ جاندی جاندی پہلے پڑھ کے پرلے مال لے. سبحان اللہ.
ایسی جو حدیثیں تھیں وہ حضرت عمر فاروق کبھی کبھی رکاوٹ بنتے تھے کہ انہوں راز رکھو. یہ ایک صحابی نہیں، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور مسلم شریف، مسند امام احمد جو اول درجے کی کتب احادیث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ لوگو لو لم تذنبون، اگر تم گناہ نہ کرتے، اگر تم گناہ نہ کرتے، تم گناہ نہ کر کے نیک مر جاتے، پھر میں ایک مخلوق پیدا کرتا جو گناہ بھی کرتی، نیکیاں بھی کرتی، پھر مجھ سے معافی مانگتی، پھر میں انہیں معافی دیتا. تسی اگلی گل سمجھ گئے ہو. مطلب یہ کہ مطلب ہے کہ تہاڈی ڈیمانڈ ہے کچھ کریے، ایویں نہ مریے. انہیں آکھیا اے نہیں آکھیا، صرف انہیں ہی آکھیا کہ جو ایک بندہ بھی غلطی نہ کرے، سارے دے سارے غوث کتب ابدال بن گئے، تے ساڈے غفور ہون دا تے رحمان ہون دا تے رحیم ہون دا کیڑا فائدہ؟ آئے ہائے. اللہ اکبر. اس کی چاہت یہ ہے کہ میں رحیم ہوں، مگر انسان کی عالمگیر کمزوری، انسان کی عالمگیر کمزوری یہ ہے کہ اس کو احساس کب ہوتا ہے؟ میں نے پہلے کہا نا کہ قدرت نے پہلے احساس دیا، احساس دے کے پوری کائنات کو جلوہ حسن بنا دیا کہ جدھر تیری نگاہ اٹھے، نہر پہ آئے پانی چل رہا ہے، اوپر دیکھے درخت کھڑے ہوئے ہیں، درختوں کو دیکھا سبز ہیں، سبزے میں دیکھا پھل ہیں، پھل کو توڑا میٹھے ہیں. کہا جدھر تو جائے گا اگر احساس کی رگ پھڑک رہی ہے، ہر چیز میں تجھے حسن ہی حسن، رحمت ہی رحمت نظر آئے گی. تھکا ہارا گھر جائے گا، ادھر پوتا بھاگا آیا، ادھر دوتے نے آ کے ایک نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے پکڑا، بٹھا دیا چارپائی پہ، اوپر سینے پہ چڑھ گئے، ایک ادھر پکڑ رہا ہے. کہا یہ تیرے اندر اگر احساس زندہ ہے، یہ بچوں کا تیرے سینے پہ لیٹنا ہی تیرے سارے دکھڑے دور کر دے گا. یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ دوتا ہے، یہ پوتا ہے، یہ سامنے کون ہے؟ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کے سامنے بیگم آ گئی ہے. احساس اگر زندہ ہے، یہیں سے رحمت کے جلوے پھوٹتے نظر آتے. مگر پھر صدا دی، کہا تیرے اندر کمزوری بڑی ہے. کیا؟ اور کہا یہ ایک تیری نہیں، عالمگیر آفاقی کمزوری ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا احساس اس وقت صحیح کرتا ہے جب اس سے محروم ہو جاتا ہے. یہ انسان کی عالمگیر کمزوری ہے. آنکھیں ہیں، اسے اندازہ نہیں کہ ان آنکھوں کی قیمت کتنی ہے، لیکن جب اندھا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی، قدم قدم پہ ٹھوکر لگی، پھر یاد آیا بینائی کتنی قیمتی تھی. کانوں سے جب تک سن رہا ہے احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے بہرا، محتاج ہو جاتا ہے. جی کہتے ہیں ہون کنی واری تینوں سمجھاویے، اس وقت دکھ ہونے لگتا ہے کہ جنہیں میں ساری زندگی سنتا رہا، آج دو باتیں کر کے ہی تھک گئے ہیں، پھر یاد آیا کہ یہ بھی ایک نعمت تھی. جب تک دانت سلامت ہے، رگڑے جا رہا ہے، گنڈیریاں کھائے جا رہا ہے، ہڈیاں چبائے جا رہا ہے، لیکن جس وقت دانت منہ میں ایک نہ رہا، اب یاد آیا یہ بھی کوئی بڑی نعمت تھی. ہاتھ جب تک سلامت ہیں کوئی احساس نہیں ہے، لیکن جب ہاتھ کٹ کے گر گیا پھر یاد آیا. جب ہر چیز اٹھانے کے لیے غیر کا محتاج ہو گیا پھر یاد آیا بہت بڑی نعمت تھی. کہا تیری عالمگیر کمزوری یہ ہے، باپ تیرے سامنے ہے، تو 2 منٹ کے لیے آ کر نہیں پوچھتا بابا تیرا کیا حال ہے، لیکن جب مر گیا اب کہتے لوگ کو دعا کرو.
اولاد سامنے ہے، گھر سامنے ہے، یار بیلی سنگی ساتھی حویلی بھری ہوئی ہے، لیکن جس وقت چلے جائیں گے پھر احساس ہوتا ہے او ہو، کہا یہ انسان کی عالمگیر کمزوری ہے۔ جب تک کیوں کہ جو دریا کے کنارے پہ لوگ رہتے ہیں انہیں پانی کی قدر نہیں ہوتی۔ پانی کی قدر روہی کے اس روہیلے سے جا کے پوچھ جو ایک ایک قطرے کے لیے کئی کئی میل دور گدھے لے کر اونٹ لے کر جاتا ہے، اور پانی بھی ملتا ہے تو گدلا میلا پانی، اسی کو اونٹ پی رہا ہے، اسی کو وہ پی رہا ہے۔ اس کو کہیں مہینوں بعد اگر بارش کا پانی مل جائے تو وہ کھڑا ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، اور بارش نہ بھی ہو خالی بادل آ جائے کھڑا کہتا ہے سامن میگھ ملہاراں ترس پوی پنلا موڑ مہاراں، صدائیں دیتا پھرتا ہے، کہتا عید منے ساں جداں ٹوبے تار حسن، جدوں بارش تھی سی پانی روہی تے وسی تے ٹوبیاں دے وچ پانی آسی تے اساں رلتے نچسوں، رلتے جشن منے سوں۔ یہ جشن کاہے کا؟ کہا ٹوبیاں وچ پانی آ گیا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، مجھے آپ کی قدر نہیں، آپ کی۔ اب جو چلے گئے ہیں ان کو ٹھنڈی آہ بھر کے ہم یاد کرتے ہیں کہ پچھلے سال وہ بھی تھا، پچھلے سے پچھلے سال وہ بھی تھا، لیکن چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتائے تو کیا۔ اس لیے اب سوچنا یہ ہے کہ قدرت نے بھی ہمیں یہی گلہ کیا ہے، فرمایا وقت ہے اس لیے احساس کر لو، پاؤں میں طاقت ہے میری طرف آ، ہاتھ میں طاقت ہے میرے لیے ہاتھ اٹھا، آنکھ میں طاقت ہے قرآن کھول، دیکھ قرآن کو، دیکھ قرآن پاک کے چہرے کو، آنکھ میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، مندہ بول نہ بول، اچھا بول بول، زبان میں طاقت ہے، ہونٹوں میں طاقت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو قدرت نے تجھے عطا کر رکھی ہیں، ان ساری چیزوں کا فائدہ آج اٹھا۔ اور قدرت نے پھر کہا کہ یہ رحمت ہے کہ ہم نے، کبھی کبھی انسان کہتا ہے جی یہ رحمت کیا ہوئی، کہ کہتے تو تھے آپ رحمت ہے، ہم نے دیکھا ہے دریا کے اوپر کہ ادھر آئی چھولی، ادھر پانی تھا، اوپر جھاگ تھی، یہ جھاگ کیوں ہے؟ سوال کرنے والا کہتا ہے یہ جھاگ کیوں ہے؟ اس نے کہا یاد رکھ قدرت کا ایک قانون ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، کہا اما الزبد فیذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا میرا ایک قانون یاد رکھنا، جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہم اس چیز کو سلامت رکھتے ہیں، جو فائدہ مند نہیں رہتی ہم اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ کائنات کے لیے نفع مند ہو جاؤ، کائنات کو نفع دینے والے بن جاؤ، کائنات کا بھلا کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر کہا یہ بھی میری رحمت ہے کہ آج تمہاری عمر کتنی ہو گئی؟ مثلا میری عمر 58 سال ہو گئی، میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ کیے، لیکن میں قائم ہوں، میں خیر سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں، ہماری نہ شکلیں بدلیں، نہ کوئی بندر ہوا، نہ کوئی سور ہوا، نہیں ہمارے اوپر پتھر برسے، نہ آگ برسی، نہ زمین پھٹی، ہم زندہ و سلامت کیوں ہیں؟ فرمایا ایک میرا قانون ہے، اس کو کہتے ہیں تدریج و امہال۔ تدریج و امہال کا قانون یہ ہے کہ میں پکڑتا ہوں مگر آہستہ آہستہ، ختم بھی کرتا ہوں تو آہستہ آہستہ، اور یہ دونوں طرف قانون میرا چلتا ہے، اچھائی کی طرف بھی چلتا ہے، جو نیکی کر رہا ہے اس کو بھی رسی ڈھیلی کرتا ہوں، اور چنگائی کر لے اور نیکی کر لے، اپنا دفتر تو بھی بھر لے۔ فرمایا یہ بھی میرا قانون رحمت ہے اور میری بخشش کی وسعت۔ اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کون ہے ایسا کائنات میں جو اپنے مجرم کو، اپنے ملزم کو صدا دے رہا ہو آؤ بخشش کا ٹوکرا لے جاؤ۔
کسی فقیر سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ایسی ہے جو ہمیں رحمت کی صدائیں بھی دیتی ہے، جس پہ ہمارا بھروسہ بہت زیادہ ہے؟ فرمایا یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نبی فرماؤ کن کو؟ یا عبادی، ہو میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ کیوں نا امید نہ؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تھوڑے بہتے نہیں سارے گناہ بخشنے والا ہے۔ کیونکہ وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب بیٹے سے باپ ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے اوے پتر یہ ٹون اور ہے، یہ ٹون اور ہے۔ اگر باپ کہنا میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے بچے، یہ جو میرے کہا ہے نا، یہ ٹون بھی بدل گئی ہے، چس رس بھی بدل گئی ہے، کشش بھی بدل گئی ہے، کیونکہ خالی بیٹے نہیں کہا میرے بیٹے کہا۔ یہاں رب نے گناہگاروں کو، گناہگار بھی وہ جن کے گناہوں کی حد کوئی نہیں، ان کو صدا دی، صدا بھی نبی کے ذریعے دی، اور لفظ کیا کہا؟ او میرے بندو، جیڑے میرے سن اوتے ہے ہی میرے سن، انہیں آکھا جیڑے میرے نہیں کہلاندے ان کو بھی کہہ رہا ہوں میرے بندو۔ جب کان میں آواز پڑی وہ تو ہمیں اپنا کہہ رہا ہے، تو پھر کہا اپنا کہہ رہا ہوں تو آ جاؤ نا۔ تو بندے نے، یہاں پر بندے نے کہا میں تو بہت ہی گھٹیا ہوں۔ حضرت یحییٰ منیری ایک فقیر گزرے ہیں 8ویں صدی میں، وہ کہتے ہیں جب وہ آواز لگا رہا ہے میرے بندو، اب تو کیا کھڑا سوچ رہا ہے؟ چھلانگ لگا، در رحمت کھل گیا ہے، دامن توبہ تھام لے، اور آگے لفظ کہے، کہا تو اصحاب کہف کے کتے سے تو برا نہیں ہے، ہائے ہائے، تو اصحاب کہف کے کتے سے تو گھٹیا نہیں ہے۔ ایک کتا اگر اس کے یاروں کے دروازے پہ جا کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے، تجھے یار نہیں بلا رہا، تجھے پروردگار بلا رہا۔ تو کیوں نیچے جا رہا ہے؟ تو اصحاب کہف کے کتے سے تو بدتر نہیں ہے۔ آگے کہا تو فرعون کے جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، تو ان سے تو گیا گزرا نہیں ہے۔ رب نے تو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے صرف اتنا سر جھکایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون کے جادوگروں سے، اے تسی پہلے وار کرنا ہے کہ میں کراں؟ انہاں کہ نہیں تسی نبی ہو، تسی پہلے۔ رب آکھیا اینا حیا کیتا ہے میرے نبی دا، چل رحمت برس جا۔ ویسے گل تے بڑی پتے دیئے، جیڑا حیا کرے موسیٰ دا او کافر بخشیا جاوے، تے جیڑا حیا کرے محمد مصطفیٰ دا۔ اور میں تو ان جادوگروں سے تو نکمہ نہیں ہے، آس رکھ، امید رکھ، در کھلا ہے۔ پھر کہا کہ تو اپنے، کہتا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ انہیں آکھیا تورے سینہ ایک پہاڑ سی، تو او دے کل وڈا پتھر تے نہیں نا، تو تے چنگا بھلا مسلمان ہے، کیوں اپنے آپ نو آدھے میں تے دل بڑا پتھر ہو گیا ہے؟ اگر تور سینا والتین والزیتون و تور سینین کی صف میں آ سکتا ہے، اس پہ ایک جھلک پڑی ہے، اور بندہ مومن کے دل پہ 360 جھلک پڑتی ہے۔ کیوں جا رہا؟ رحمت تجھے صدا دے رہی ہے۔ فرمایا وہ اس تنے حنانہ سے بے قیمت تو نہیں ہے، وہ اس توانائے حنانہ جو مسجد نبوی میں ایک کھجور کا مڈ تھا، اوپر بھی کٹا ہوا، نیچے سے کٹا ہوا، مٹی میں اٹا ہوا، اندر سے پھٹا ہوا، بس ہوا کیا کہ میرے نبی سے ہلکا سا پیار آج
تک وہ رسول اللہ کی مسجد کے وہ ریاض الجنہ میں آرام سے سو رہا ہے. فرمایا تو اس پتھر سے زیادہ بڑا، اپنا اس توانہ حنانہ سے زیادہ بے قیمت نہیں ہے. تیرا تو سر بھی ہے، تیری آنکھ بھی ہے، دماغ بھی ہے، کان بھی ہے، پھر تو مسلمان بھی ہے. پھر کیوں نا امید ہو رہا ہے؟ رکھ آس، رکھ امید، پکڑ دامن توبہ کا، دے صدا رحمت کی، بخشش تیرا انتظار کر رہی. کیوں؟ کہا وہ رحیم جو ہے. اور آخری بات اس نے کہا خالی میں ہی رحیم نہیں ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں الانبیاء خلقوا من الرحمہ، سارے نبی رحمت میں سے پیدا کیے گئے، لیکن میرے نبی کو رحمت میں سے نہیں بنایا، فرمایا پورا ہی رحمت بنا کے بھیج دیا. اللہ، وہ قطرے ہیں رحمت کے، یہ سمندر ہے رحمت کا. ہم نے ان کو نا امید نہیں ہونے دیا جو ان کے جادوگر تھے. تو تم تو جادوگر نہیں، کافر نہیں، تم تو کلمہ پڑھ رہے ہو. یہ چند دھبے لگے ہوئے ہیں تو دھبوں سے نہ گھبرا آ. اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا اگر کالا حبشی آ جائے اور ہو کالا ہو حبشی، لیکن مالک کہے او بھئی کافور میاں، نہیں سمجھ آئی؟ مالک کہے کافور میاں، اب سارا زمانہ کہتا رہے کالا کالا کالا، مالکا آنکھ چھڑے آئے اے کافور ہے، اے چٹا ہے. انہیں آکھیا ہون تو کالا نہیں تو چٹا کیوں؟ کہ مالکا جو آنکھ چھڑے. تیرے مالکا نے تیرے واسطے کتنے گیٹ رکھن. وہ میں نے کہا تھا نا، ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے میری بخشش دا راہ کتوں رکھیا؟ انہیں آکھیا سورت احزاب میں آیت ہے خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا کمزور. انہیں آکھیا جے انہیں پھڑیا نا مینوں کہ دے حساب، میں آکھاں گا کیڑا حساب دے، میں پیدا ہی تو کمزور کیتا سی. تے کمزوراں کو لو اور کیڑا کچھ ہونا سی، یہی ہو یہی جڑا ہو یہی. آئے آئے اور دوجے فقیر تو کسے پوچھیا، انہیں آکھیا توڑا کی پروگرام ہے؟ انہیں آکھیا اے دے تو تکڑا ہے میرا پروگرام. انہیں کہا دس ہو کتھے؟ انہیں آکھیا وہ قرآن اسی صورت میں ہے. اللہ فرماتا ہے انہو کانا حملہ الانسان، امانت کا بوجھ اٹھا لیا انسان نے. کیوں؟ کہا انہو کانا ظلومن جہولا، پرلے درجے کا ظالم اور جاہل ہے. تے رب وادن میرے کو لو پوچھیا دے حساب، میں آکھاں گا جاہلاں کو لو اور کی ہونا سی، یہی ہو جائی. آئے آئے تریجے نو اللہ کرے کوئی صحبت بھی چنگی لبے. اے نیرے ڈرانے آلے ہتھوڑے چکی کھلوتن، سڑو گے مرو گے تڑا بیڑا کر کون ہے. اللہ انہاں تو بھی بچاوے. اے جڑے فقیر لوگ نے کیا کمال امید ہے رحمت کی. تیسرے سے کسی نے کہا آپ، اس نے کہا اے میری جا ہو رہے. انہیں کہا او کتھے؟ انہیں کہا آخری سپارے جو. او دا کی مطلب؟ انہیں کہا اللہ دا یا ایوہ الانسان ما غرکا بے ربک الکریم. اللہ پوچھے گا اے تینو کنے غرہ کر دیتا سی، تینو کنے دھوکے چھپایا. اگوار آدھا کہ اللہ نے آکھا بے ربک الکریم، میں آکھاں گا میں نے انہیں دھوکے چھپایا، یعنی میں نے انہیں جرت دیتی، غلطی کر بیٹھا. کنے؟ آکھا جیدہ نا رب سی تے کریم سی. نہیں سمجھ آئی؟ اصل کریم دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ ایک بی بی آئی نبی پاک دے کول، یا ایک آدمی سی، انہیں آکھا کہ یا رسول اللہ حساب کنے کرنا ہے؟ ایک آدمی سی، حساب کنے کرنا ہے؟ وہ دیہاتی نے پوچھا نبی پاک سے، سرکار نے فرمایا اللہ حساب کرے گا. وہ ہس پیا.
ہسیا سرکار فرمایا وہ اللہ حساب کرے گا تو ہسدا کیوں ہے؟ انہیں آکھیا جے چپ شکر فرشتیاں دے کھاتے چ نہیں سی پایا، آپ پہ حساب کرے گا تاں ہسیاں۔ فرمایا ہسیا کیوں ہے اے دس؟ انہیں آکھیا جڑے کریم ہوندے نے نا، کریم جدوں قابو پا لیندے نے پھر بخش دیندے نے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کریمان دا کام ہے تے میرا واسطہ اس کریم نالی پینے تاں ہسیاں کہ او دے نالے پھر خیر۔ تے فیصلہ کے دے اتے ہویا، فیصلہ ہویا نبی دے بچیاں تھے، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق کے بابا۔ ان سے پوچھا گیا ہن تساں دسو بابے ہو؟ تے بابے آکھیا تواڈیاں گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک نے، پر اساں کیڑی آیت تے آساں لائیاں ہوئیں؟ یہ نبی پاک کے بچے کہہ رہے ہیں۔ اساں کیڑی چیز تے آساں لائیاں؟ فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا۔ اسانو نبی دی اولاد نو تے اے دے اتے زیادہ آسے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی سید زادہ تھی نا، انہیں آکھا یوتی کا ربو کا داس تساں، یوتی کا ربو کا داس تساں، فتردہ تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں۔ کیا مطلب؟ یوتی کا ربو کا داس تساں، آقا رب تعالی نے آپ کو عنایت اور بخشش دی، کس کی؟ یوتی کا ربو کا، اے تانوں دیتا فتردہ۔ اگے آکھیا اونجی کرساں جو تو راضی ہو سے، فتردہ تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں، سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جاڑیاں۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں اور ہم یہاں سانس لے رہے ہیں، یہ زندگی یہاں مسکرا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آس بھی رحمت کی ہے، امید بھی رحمت کی ہے، جی بھی رحمت کے سہارے رہے ہیں۔ اس کی رحمت ہے تو کائنات ہے، اس کی رحمت ہے تو حرف ذات ہے۔ اگر اس کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ پھیر لے تو زندگی کا چراغ بجھ جائے، کائنات درہم برہم ہو جائے، نظام طاقت و تاراج ہو جائے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سب حضرات دعا فرمائیں۔ ہمارے بھائی حیدر صاحب جو اس حال کے جو اللہ کی طرف سے عارضی مالک ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، سب حضرات ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ماہانہ درس قرآن کا پروگرام 1 فروری کو ہوگا، 8 جنوری بروز ہفتہ خورشید پل نزد تھانہ ہربنسپورہ، نماز عصر کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہوگا۔ 8 جنوری بروز ہفتہ خورشید پل نزد تھانہ ہربنسپورہ، فوراً بعد نماز عصر سے مغرب تک یہ پروگرام ہوگا، وہاں بھی سب لوگ تشریف لائیں۔ اور آئندہ ماہانہ پروگرام جو ہے درس قرآن کا 1 فروری کو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس کا عنوان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنی نظر رحمت نظر کرم فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگ دوست بچے تشریف لائے، یا اللہ جو گھروں میں مائیں بہنیں بچے بزرگ ہیں، سب پہ اپنی رحمت فرما، سب پہ اپنا کرم فرما۔ ہم تیرے محتاج، تیری رحمت کے محتاج، تیرے نبی کی رحمت کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ جو کچھ پڑھا سنا، یا اللہ اس کو قبول منظور فرما کر اس کا اجر و ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے میاں صاحب کے والدین اور دیگر جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ان کے جتنے پیارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، سب کو عطا فرما۔
یا اللہ بالخصوص میاں عارف صاحب خصوصاً حیدر صاحب کے والد گرامی کو عطا فرما. یا اللہ جانے والوں کی بخشش فرما, سب لوگوں کی عزت میں وقار میں رزق میں اضافہ فرما, آل اولاد کی خیر فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. یا الہ العالمین حاجی محمد بخش صاحب, حضرت قبلہ ضیائی صاحب, حضرت قبلہ مفتی غلام سرور قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور دیگر جتنے ہمارے جتنے پیارے یا اللہ روحانی جسمانی سب کی بخشش فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین.